پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی۔ آپ ان سے بخوبی واقف ہیں، ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، ماہر تعلیم ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ اس پروگرام میں جو خبریں ہوتی ہیں ان پر آپ کا تبصرہ اور تجزیہ پیش کیا جاتا ہے، ہم اور آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا نئے سال کا، نئے عیسوی سال کا پہلا پروگرام ہے، اور یہ یعنی سال ہجری بھی ہوتا ہے، کیلنڈر عیسوی بھی ہوتا ہے۔ آج کل مروج زیادہ جو انتظامی طور پر ہے وہ عیسوی کیلنڈر ہے، ہماری ملکی سطح کی چیزیں اسی کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ یعنی جیسے ایک دن گزرتا ہے اور نئی صبح ہوتی ہے، پھر کوئی نیا عزم ہوتا ہے بندے کا، پھر مہینے گزرتے ہیں، تو سال کے بعد عام طور پر لوگ اپنا جائزہ ضرور لیتے ہیں، بجٹ کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی تعمیر و ترقی کا جائزہ لیتے ہیں، ملک بھی لیتے ہیں، گھرانے بھی لیتے ہیں، ادارے بھی لیتے ہیں۔ تو ایک بار پھر ایک کیلنڈر بدل گیا ہے، 2025 میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ یہ ایک لسٹ لمبی ہمیں ہمارے ریسرچر نے بھی دی ہے کہ پچھلے سال میں جو واقعات پیش آئے پوری دنیا میں، ظاہر ہے کچھ جنگیں بھی ہوئیں، بہت زیادہ یہ سال الیکشن کا سال بھی رہا، بہت سے ملکوں میں الیکشن بھی ہوئے، پھر فلسطین کا بہت بڑا سانحہ وہ پہلے سے بھی تھا، اس میں اور اس کے زخم ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملے، شام کا مسئلہ پیش آیا۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک سال کی تبدیلی، یہ تو ایک قومی سطح کی باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں ٹرمپ بھی واپس آ گیا، مودی آ گیا، ہمارے ہاں بھی حکومتیں بدل گئیں، شام میں حکومتیں بدل گئیں، یہ سارے معاملات بھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ پہلو کہ یہ جو وقت کی کوئی تبدیلی کا کوئی پیمانہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کو ہمیں اپنی بہتری کے لیے، آئندہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک سوچ تو آتی ہے، تو کس طرح اسے بہتر کر سکتے ہیں۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ سال کی تبدیلی پر خوشی کا ایک ایسا انداز، جس میں ہمارے ایک گورنر صاحب کی میں پڑھ رہا تھا خبر کہ انہوں نے کہا کہ پہلے اگر 23 منٹ کی کوئی ریکارڈ تھا روشنیاں کرنے کا، آتش بازی کرنے کا، تو ہم اسے 40 منٹ تک لے گئے ہیں اور ہم نے یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اور اسی موقع پر ڈاکٹر صاحب یعنی سیلیبریشن اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک یونیورسٹی، آپ کا تعلق بھی یونیورسٹی سے ہے، تو اس کی میں ویڈیو ظاہر ہے سوشل میڈیا پر میرے سامنے آ گئی، تو بچیاں ڈانس کر رہی تھیں، تو اس طرح کا انداز بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی رپورٹس بھی آتی ہیں کہ بہت زیادہ شراب پی گئی۔ تو یہ جو سیلیبریشن کا یہ ایک انداز ہے مسلمان قوم کو، پھر یہ سال کی تبدیلی پر جو ایک بہتر طور پر ہمیں نئے مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، ان دونوں حوالوں سے آپ سے رہنمائی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جو وقت ہے نا، یہ بھی مکان کی طرح، یعنی دو اینٹیٹیز ہیں جو اللہ کریم نے کائنات جب بنائی تو ساتھ مکان اور زمان دونوں پیدا کیے۔ بالکل صحیح۔ اور جس طرح مکان بعض اچھے ہوتے ہیں اور بعض برے ہوتے ہیں، یعنی جگہ مراد ہے، مکان سے مراد جگہ۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں جو ہیں وہ مسجدیں ہیں، بالکل صحیح، اور سب سے بری جگہیں جو ہیں وہ منڈیاں اور بازار ہیں۔ اچھا، اس طرح سے یعنی کوئی جگہ ایسی بنائی تو اللہ نے ہے، بالکل اسی طرح وقت بھی، اس کے سارے جو پوائنٹس ہیں اور سارے اس کے جو سیگمنٹس ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بنائے ہیں۔ اس کے اندر کچھ مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، کچھ منحوس گھڑیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کی نحوست اور اس کی برکت جو ہے وہ بنیادی طور پر انسانوں کے اعمال کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح کے اعمال کیے ہوتے ہیں اسی طرح کی وہ برکت یا نحوست اس کے اندر آتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان ایام کو ایام الناحسات کہا ہے، جو ایام قوم عاد کے اوپر جب عذاب آیا ہے تو ان دنوں کو، اور وہ کتنے دن تھے، 7 لیال و 8 ایام، قرآن خود بتاتا ہے دوسری مقام پر کہ وہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، 7 لیال و 8 ایام حسوما، مسلسل ان کے، اس کا مطلب اس میں جمعہ بھی آ گیا، اس میں سوموار بھی آ گئی، اس میں جمعرات بھی آ گئی، ساری مبارک گھڑیاں بھی ساری منحوس ہو گئی۔ جس طرح کے لوگوں کے اعمال ہوں، اور یہ ان کے لیے ہوئی ڈاکٹر، ان کے لیے ہوں، یعنی سب کے لیے نہیں ہوتی، وہی ایک ہی چیز کسی کے لیے مبارک اور کسی کے لیے منحوس ہو سکتی ہے، بالکل صحیح، اور ظاہر ہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔
اب یہ سال بدلا ہے، یہ ایک بحث تو یہ ہے کہ ہمارا ہجری سال ہے، یہ عیسوی سال جو ہے وہ عیسائیوں کا ہے، کسی کا ہے۔ دیکھیں وقت یا زمان کی گنتی کے پیمانے مختلف رہے ہیں، ہر دور میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے پیمانے اختیار کیے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور بہت پہلے یہی طریقہ تھا کہ جو کوئی اہم واقعہ ہو جاتا تھا اس سے گنا جاتا تھا، جیسے عام الفیل ہے اور عربوں کے اندر اس طرح کا۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سال کو جو ہے وہ گنا جانے لگا ہجری سے، اور اس کو فکس کر دیا گیا کہ ہجری سال جو ہے ہم اس سے گنا کریں گے۔ باقی جو 12 مہینے ہیں وہ تو اللہ کریم نے قرآن میں فرما دیا کہ ہیں ہی 12 مہینے، اور وہ شروع سے 12 تھے، اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، گویا اس کا تعلق جو ہے اسلامی مہینوں کے ساتھ۔ لیکن بہرحال جو عیسوی سال ہے یہ بھی ایک پوائنٹ آف ہسٹری جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور نیا پوائنٹ آف ہسٹری شروع ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے سال تو ہے، اب وقت کا ایک سیگمنٹ تو ختم ہوا ہے۔ جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ بحث نہیں ہے کہ کوئی سال کون سا تھا، ہجری تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بڑی اہم بات بیان فرما دی، کیونکہ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ کچھ لوگ اس کو گویا کہ سورج کو یوں لگتا ہے کہ اللہ کی یا مسلمانوں کی عملداری سے ہی نکال دیتے ہیں کہ اس سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں شمسی کیلنڈر سے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں وقت کی گنتی کا پیمانہ وہ کسی کا پیمانہ ہو، ایک سیگمنٹ آف لائف آپ کا ختم ہوا اور اگلا شروع ہوا، اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت تو یہ اس طرح سے گزریں گے، سال ایسے گزریں گے جیسے مہینہ گزرتا ہے، اور زمانہ بالکل یتقارب الزمان، کہ زمانہ جو ہے وہ اتنا سکڑ جائے گا کہ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ایک ہفتہ گزرتا ہے، اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزرتا ہے، اور دن ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ گزرتا ہے، اور گھنٹہ تو یوں گزرے گا جیسے آگ کا شعلہ بھڑکا اور بھڑک کے بجھ گیا، اس طرح سے گھنٹہ گزرے گا۔ گویا پورا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی لگ رہا ہے آج کل کہ ایک سال گزرنے میں وقت ہی نہیں لگتا۔ تو جو اصل میں کرنے کا کام ہے وہ قرآن نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اللہ اکبر، بالکل ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ ہمارا پورا سال زندگی کے لیے، بالکل پورا سال آئندہ زندگی کے لیے کیا کیا ہے، اور آئندہ زندگی اصل زندگی تو ہے وہ جو آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ اگر تو اس سال کو ہم نے پروڈکٹیو بنایا تھا اور کچھ ہماری ایسے اعمال ہم نے کیے تھے جو ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند ہوں، تو پھر تو یہ سال بہت اچھا تھا، پھر یہ مبارک تھا، پھر اس کے اندر نحوست کی کوئی بات نہیں تھی، ہم نے یہ کر لیا۔ اور اگر ایسی کوئی بات ہم نے کی نہیں، ہم نے تو غفلت میں گزار دیا، یا کھیلنے دوڑنے بھاگنے میں گزار دیا، یا اپنے موبائل کے اوپر ہی وقت گزارتے گزارتے یہ سارا سال گزار دیا، کہ ایسا کچھ بھی تھا ہم نے ضائع کیا، تو پھر تو یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ یہ ایک سال ضائع ہو گیا ہے، اور پھر اب جو اگلا سال پتہ نہیں ہمیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اگلا لمحہ ہو سکتا ہے ہماری موت کا لمحہ ہو۔ لہٰذا جو وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ وہ آنے والے کل کے لیے اور آخرت کے لیے پروڈکٹیو ہو جائے اور آپ کے لیے فائدہ مند اور بینیفیشل ہو جائے، اس طرح سے گزارنا اصل میں یہ ہے شریعت کی رہنمائی۔ اب آپ اس کو 2024-25 کے حساب سے دیکھ لیں، 1446 اور 1445 ہجری کے اعتبار سے دیکھ لیں، جس اعتبار سے بھی دیکھیں، اصل میں ہر جو پوائنٹ آف ہسٹری ہے اس کو آپ اگلی زندگی کے لیے پروڈکٹیو بنائیں، یہ ہے اصل کرنے کا کام۔ تو اگر میں نے اور آپ نے 2024 کو کسی بھی وجہ سے ضائع کر لیا ہے، تو اب ہمیں اگر اللہ نے 2025 عطا فرمایا ہے تو ہمیں پلاننگ اس طرح سے کرنی چاہیے کہ میں 2025 میں فلاں اچھے کام کر کے پچھلا ازالہ بھی کر لوں جو میں نے غلطیاں کی تھیں، اور آئندہ زندگی کے لیے میں کچھ کر لوں۔ وقت جب ختم ہو جائے گا نا، پھر اس کا احساس ہوگا کہ یہ وقت میرے پاس کتنا تھوڑا تھا۔ اب ہماری زندگیاں جس کی بھی 50-60 سال عمر جتنی بھی ہو گئی ہے، 40 سال ہے، 30 سال ہے، وہ پیچھے مڑ کے دیکھے تو ایسے لگتا ہے ابھی دنیا میں آئے ہیں، اور حالانکہ زندگی گزر چکی ہے۔ تو یہ وقت بڑا قیمتی ہے، انہی لمحات کے اوپر، انہی اوقات کے اوپر، اور انہی سالوں کے اوپر، اور انہی دنوں کے اوپر فیصلہ ہونا ہے قیامت والے دن جو ہماری اگلی ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا۔ لہٰذا ان لمحات کو قیمتی بنا لیجئے، اور گنتی آپ چاہے ہجری سال کی گن لیں اور چاہے عیسوی سال کی گن لیں، لیکن اپنی زندگی کے ان ایام کو قیمتی بنا لیں۔ یہ پیغام ہے اصل میں بدلتے ہوئے سال کا۔ بالکل صحیح۔ ناظرین کرام، یہ جو زندگی اب گزر رہی ہے، جلدی میں ہے یا آہستگی کے ساتھ گزر رہی، اس پر فیصلہ ہونا ہے ہماری اخروی زندگی کا، جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔
تو یہ 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، جو گزر گئے وہ گزر گئے، جو آنے ہیں ان کا پتہ نہیں۔ لمحہ موجود اصل ہمارے پاس ہوتا ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کی اہمیت ہے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، سال ختم ہو گیا، نیا سال نصیب ہو گیا، ضائع ہوا یا نہیں ہوا، سال تو نیا مل گیا، اس پر سیلیبریشن کرنا اور ریکارڈ توڑنا آتش بازی کے اور ان خرافات میں پڑ جانا مسلمانوں کو، یہ حیثیت رہ گئی، یہ پہلو رہ گیا۔ اصل میں یہ نا یوسف صاحب فرق ہے تصور حیات کا، تصور زندگی کا فرق۔ واہ سبحان اللہ۔ اگر تو آخرت کا تصور شامل ہے اس میں، زندگی جو ہے دراصل یعنی دو حیاتی نقطہ نظر ہے، ایک یہ ہے زندگی اور ایک اس کے بعد آنے والی ہے۔ بالکل صحیح۔ جن لوگوں کا تو یہ نقطہ نظر ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے کہ ایک دنیا ہے قریب کی زندگی اور ایک آخرت ہے جو بعد میں آنے والی، تو پھر تو اس دنیا کی زندگی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، جیسے برف پگھل رہی ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے اور آخرت قریب آ رہی ہے، اور اس کے لیے پھر آپ نے فکر کرنی ہے۔ پھر ہر گزرتا دن، ہر گزرتا لمحہ، گزرتا مہینہ اور گزرتا سال وہ فکر مندی کی علامت بن جاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا ہے، وہ فکر مندی میں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن جب آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی زندگی ہے اور اس زندگی میں ایک نیا سال مل رہا ہے، بس یہ زندگی، اور موت بھی یاد نہیں ہوتی، بس صرف یہ ہے کہ ایک سال ختم ہوا ہے اور نیا سال آ رہا ہے، تو نیا سال گویا وہ جیسے کہتے ہیں کلو جدید لذیذ، کہ ہر نئی چیز جو ہے اچھی لگتی ہے، تو بس یہ نیا سال آ رہا ہے تو اس پہ خوشی منائیں، اور کوئی اس میں معنویت زندگی کی نہیں، کوئی مقصدیت زندگی کی نہیں، کوئی آخرت کے لیے کوئی آخرت کا تصور ہی کوئی نہیں، اور اس کے لیے تیاری کیا ہونی ہے۔ لہٰذا پھر انسان اس کو خوشی کا لمحہ سمجھ بیٹھتا ہے، اور پھر وہ خوشی کا اظہار جس طرح سے ہر قوم کے اندر جس طرح سے خوشی کے اظہار کے طریقے رائج ہوتے ہیں، وہ پھر اس طریقے سے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں مغرب کی نقالی میں سمجھ لیجئے یا کسی کی بھی خواہش سمجھ لیجئے، جو خوشی منانے کا طریقہ ہے وہ سوائے ڈانس پارٹی کے اور ناچ گانے کے اور کوئی خوشی منانے کا طریقہ رہ ہی کوئی نہیں گیا۔ نہ تو یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوشیاں نصیب ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے لمحات میسر آئے جہاں کوئی خوشی کی بات ہوتی تھی، خوشی کے آپ شکرانے کے نفل پڑھیں، آپ شکرانے کا سجدہ کریں، آپ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں، آپ اللہ کے سامنے دعائیں کریں، اور خوشی کے ساتھ شکرانے کے ساتھ آپ صدقہ خیرات کریں، مختلف کام ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ناچ گانا کرتے ہیں تو آپ تو گویا اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اگر یہ نعمت بھی تھی تو وہ نعمت بھی، اگر نیا سال نعمت بھی تھی تو آپ نے ناچ گانا کر کے اور اس طرح کی فضول حرکتیں کر کے اس نعمت کو برکت کی بجائے نحوست میں تبدیل کر لیا۔ یہ خود انسان اپنے طرز عمل سے کرتا ہے۔ تو اصل میں یہ تصور زندگی کا فرق ہے۔ اس سے جن لوگوں کو اپنی زندگی کے ان لمحات کی قدر و قیمت کا ہی اندازہ نہیں ہے، وہی اس کو خوشی کا لمحہ سمجھتے ہیں اور اس کو آگے کی طرف دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس آنے والا، یہ نہیں پتا کہ جو میں زندگی ضائع کی ہے اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ اور جب اس کا حساب دینے کا اگر حساب کتاب کا تصور موجود ہو اور آخرت کا تصور موجود ہو، تو پھر کبھی بھی کسی کو اس طرح سے جشن منانے کی نہ ہمت ہو اور نہ ہی اس کو یہ خیال آئے کہ مجھے جشن منانا ہے، بلکہ وہ فکر مندی کا اظہار۔ بالکل صحیح۔ اور اس موقع پر ڈاکٹر صاحب وہ لوگ جو ہماری قربانی پر، حج پر بڑی ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پیسے ضائع ہو رہے ہیں، یہ تو سراسر آپ نے آتش بازی میں ضائع کر دیا نا، اس کا تو گوشت کسی کو پہنچ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اب کوئی نہیں کسی کو مسئلہ۔ آپ اندازہ کریں کہ ملک جو ہے وہ کس اس کی معاشی حوالے سے ملک کس سطح پر ہے اور حالات کیا ہیں، اور اس میں ایک غریب ملک کا ایک صوبے کا گورنر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، یعنی ہمارے ملک کو جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ آئے روز خبریں آتی ہیں کہ دیوالیہ ہو رہا ہے، ملک یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور اس میں ایک گورنر جو ہے وہ آتش بازی 40 منٹ کر کے، دیوالیہ سے دیوالی منا رہا ہے، 45 منٹ جو ہے وہ کر کے، اور وہ خوشی سے بنا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے ریکارڈ توڑ۔ ریکارڈ کس بات کا توڑا کہ پیسہ آپ نے جلا دیا اور آگ میں پھونک دیا، اور آپ کہتے ہیں ہم نے ریکارڈ، یہ تو ضائع کیا ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتی ہے تبذیر، بڑی اہم بات۔ تو یہ جو اسراف ہے، جائز چیزوں میں زائد خرچ کرنا، یہ اسراف ہے، وہ بھی گناہ ہے اور اس کا بھی ممانعت ہے۔ ایک ہے تبذیر، تبذیر کا مطلب ہے ناجائز جگہوں پہ خرچ کر دینا، چاہے آپ ایک روپیہ خرچ کریں تو یہ آگ میں جھونک دینا اپنے سارے قیمتی، جو دیکھیں ملک کی کمائی ہے یا آپ کی اپنی کمائی ہے، جب اس کو آپ آگ میں جھونکیں، یہ تبذیر ہے۔ اور تبذیر کے بارے میں قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بالکل ٹھیک۔ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے جو ہیں وہ شیطانوں کے بھائی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ڈاکٹر صاحب اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں اب تک کا سب سے بڑا ایٹمی بجلی گھر پاور پلانٹ لگنے جا رہا ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے، افتتاح ہو گیا ہے۔ یہ 2030 میں ڈاکٹر صاحب مکمل ہوگا اور چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ 5 اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ 1200 میگا واٹ بجلی ڈاکٹر صاحب پیدا کرے گا، اور اس کا اندازہ اس سے ہمیں کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے 6 بجلی گھر ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں سے C1 ہے، C2 ہے۔ C1 325 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، اور C2 جو ہے وہ 340 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، اور جو 6 کے 6 ہیں تقریباً ان کی 3530 میگا واٹ بجلی۔ تو اس اعتبار سے یہ سب سے زیادہ پیداوار بھی دے گا۔ چائنا نے اس میں ہمیں ظاہر ہے فنڈ کیا ہے، تعاون کیا ہے، اور یہ ایک بجلی یعنی بہت بڑا بحران ہمارے یہاں آتا ہے، تو اچھی ایک پیش رفت ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں بہت اچھا ہے پاکستان کے اندر اس طرح کی یا کوئی بھی ترقی کی بات ہو اور پاکستان کے لیے فائدے کی بات ہو تو ہمیں تو اس میں الحمدللہ خوشی منانی چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور یہ خوشی کی بات ہے 2030 میں یہ بجلی گھر مکمل ہوگا اور پھر سب سے بڑا بجلی گھر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انرجی کرائسس جو ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اصل میں انرجی کرائسس کیوں پیدا ہوا اور کیوں اب تک ختم نہیں ہوا اور کن اسباب کی بنیاد پر یہ جاری ہے، ان سب کو ریاست کی لیول پہ، ملکی لیول پہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کبھی ہمارے ملک میں کسی نے اس بات کی فکر مندی کی ہو، اس بات کا اظہار کیا ہو کہ ہم اس کو کیلکولیٹ کریں کہ یہ کیسے ہوا۔ دیکھیں 96 میں ہمارے ایک دوست ہیں جو گلاسگو میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک امریکی ملا اور 96 سے پہلے ہمارے ہاں کبھی انرجی کرائسس نہیں تھا، اور 96 میں وہ کہتے ہیں، میں جب یہ 2005-06 میں جب میں گلاسگو گیا تھا تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی، ان کا جو اس امریکی نے مجھے کہا کہ اب ہم نے سوچا ہے کہ پاکستان کے اندر انرجی کرائسس پیدا کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ 96 کی بات، اور اس وقت انرجی کرائسس نہیں تھا۔ اچھا اب ہم نے پیدا کرنا ہے انرجی کرائسس۔ اب آپ اندازہ کریں اگر اس طرح کی پالیسیاں کہیں سے بنتی ہیں یا ہمارے خلاف کوئی سازش کی جاتی ہے، تو یا یہ جو انرجی کرائسس ہے کسی سازش کا نتیجہ ہے، تو پھر اس پر ہمارے اداروں کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے اور ہمیں اپنے سارے جو وسائل ہیں اس کی کیلکولیشن اس اعتبار سے کرنی چاہیے۔ واللہ عالم یہ بات جو ہے وہ کس حد تک سچی ہے یا کس حد تک جھوٹ ہے، لیکن بہرحال میں تو چونک گیا یہ بات سن کے کہ یار ہمارے ملک میں انرجی کرائسس وہ پیدا کریں گے اور پھر اس کے بعد انرجی کرائسس پیدا ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن اس کے بعد ہو گیا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہمارے جو پاکستان کے ساتھ دشمنی رکھنے والے اور پاکستان کے اندر خرابی پیدا کرنے والے اور پاکستان کے اندر کرائسس پیدا کرنے والا جو بھی مائنڈ سیٹ ہے، وہ چاہے انٹرنل ہے چاہے ایکسٹرنل ہے، جب تک اس کے آگے بند نہ باندھا جائے، اس طرح کی جو یعنی سٹیپس لینے کے باوجود ہمارا انرجی کرائسس ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس وقت ملک میں پچھلے سال میں جتنا سولر سسٹم لوگوں نے لگایا ہے گھروں میں، مجھے تو یوں لگتا ہے واللہ عالم، یہ جو ماہرین یہ صحیح بات اور صحیح کیلکولیشن بتا سکتے ہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ مور دین 50% لوگوں نے سولر لگوا لیا، اور اگر سولر لگوا لیا ہے تو وہ سولر کی بجلی یا تو مین گریڈ میں شامل ہو رہی ہے، آخر شامل ہو رہی ہے نا، اس کا کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے نا، وہ مین گریڈ میں شامل ہو رہی ہے، یا لوگ ہائیبریڈ کر کے اپنا بجلی کی بچت کر رہے ہیں، تو اوورآل بجلی کی بچت ہونی چاہیے۔ اور اگر 50% گھروں میں آپ باہر نکلیں اور دیکھیں کتنے لوگوں نے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جائیں، چھت پہ نظر آ رہا ہے، آپ اپنی گھر کی چھت پہ چڑھ جائیں اور دیکھیں کہاں کہاں سولر لگا ہوا ہے، تقریباً ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ چلیں اس کو 50% ہی کر لیجیے، اگر 50% لوگوں نے ایک سال میں سولر لگوا لیے ہیں تو پھر انرجی کرائسس تو ختم ہو جانا چاہیے۔ ہمارے پھر بھی لوڈ شیڈنگ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیپیسٹی چارجز کا جو مسئلہ ہے اس میں بل پھر بڑھ گیا اس میں بل پھر بڑھ اور گیا، پھر جو لینڈ لاسز کا معاملہ ہے، پھر جو کئی جگہ بجلی یوز ہو رہی ہے لیکن بل نہیں دیا جا رہا، اور یہ اصل مسائل ہیں۔ نہیں دیکھیں جن لوگوں نے سولر لگوائے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں پورا وہ اپنی یونٹس بنا کے مین گریڈ میں شامل کر رہے ہیں اور اپنی جو ان کی اپنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بنا کے دے رہے ہیں، پھر بھی ان کو بل آ رہا ہے اور زیادہ آ رہا ہے، اور بل بھی آ رہا ہے، پھر سولر بھی لگایا ہوا ہے، بل ان کو پھر اصل میں یہ سارا جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ریوائز کرنے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں ایٹمی بجلی گھر لگے اور بہت بڑا، لیکن اس کو
ایڈمنسٹریٹو سٹیپ بھی لینے چاہیے تاکہ ہمارے سسٹم کو ٹھیک کیا جائے اور جہاں جہاں لوپ ہولز ہیں ان کو ختم کیا جائے. بالکل صحیح. ناظرین کرام، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، پوری قوم کو خوشی ہوتی ہے جب بھی ہمارا ملک ترقی کرتا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ بہت بڑا کرائسس ہے، توانائی کا معاملہ پوری دنیا کو درپیش ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ وزیر اعظم اس سلسلے میں متفکر ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے، چائنا تعاون کر رہا ہے. لیکن یہ جو لیکیجز ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر کیوں ہمارے ہاں چیزیں بڑھ رہی ہیں، توانائی بڑھ رہی ہے لیکن بل بھی بڑھ رہے ہیں اور کرائسس بھی بڑھ رہا ہے. تو ان پر بھی توجہ کرنی چاہیے. امید ہے کی جائے گی. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، ایک اچھی خبر عدالت سے سامنے آئی ہے. ہمارے ہاں ایک موبائل نیٹ ورک کی کمپنی ہے جو سروسز فراہم کرتی ہے، زونگ. تو یہ معاملہ کافی دیر پہلے کہا ہے کہ وہ 100 روپے کا کارٹ لوڈ کرنے پر 10 روپے چارج کرتے تھے. ان کو پھر روکا گیا اس معاملے سے کہ 100% بیلنس ملنا چاہیے صارف کو، کیونکہ الگ سے وہ ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. تو یہ کافی زیادہ بن گیا ڈاکٹر صاحب. پھر یہ میرے خیال دوبارہ عدالت کے پاس گیا ہے کہ کوئی مینٹیننس کا معاملہ ہے، کوئی فلاں معاملات ہیں، پی ٹی اے بھی اس میں انوالو تھا، تو ہمیں ریلیف دیا جائے. عدالت نے دوبارہ سے کہا کہ نہیں، یہ لوگوں کے پیسے ہیں تو یہ بنتے ہیں ڈاکٹر صاحب 2 ارب 2 کروڑ 80 لاکھ 38 ہزار روپے، تو یہ واپس کیے جائیں. ڈاکٹر صاحب، اس سے یعنی ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ فیصلہ عدالت کا ہو گیا، چلو ان کا حق ہے دوبارہ خیر اپیل میں چلیں جائیں جس طرح، لیکن اس کے بعد بھی وہ وصول بھی کرتے رہے اور اب تک انہوں نے واپس نہیں کیا. دوبارہ پھر عدالت نے انہیں کہا ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ عدالت کا یہ ایک احسن قدم ہے. عام طور پر فرسٹ ورڈ میں اس طرح کے ہم خبریں سنتے ہیں کہ کسٹمر کے جو رائٹس ہیں اس حوالے سے بڑا ایک بولڈ سٹیپ لیا جاتا ہے اور ان کا حق دلایا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی بہت بات ہوتی ہے سیاست پر، بہت اور معاملات پر، لیکن انسانوں کی فلاح و بہبود پر، ان کے حقوق پر، ان کے رائٹس پر اس طرح کی بات کا سامنے آنا عدالت کی طرف سے، یہ بھی بڑا قابل تحسین. دیکھیں، یہ قابل تحسین بات ہے، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ صارفین کے جو پیسے ہیں ان کو واپس کیے جائیں. تو وہ واپس کریں گے کہ نہیں کریں گے، اور کس نے حساب رکھا ہوا ہے کہ کون کون سے صارف ہیں جن کے پیسے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کوئی عدالت نے سوئے موٹو ایکشن لیا تھا جی، کوئی اس کے نتیجے میں یہ کیس بنا. اور وگرنہ جو کوئی کلائنٹ تو ہوگا ہی نہیں، کوئی خود سے کلیمنٹ تو نہیں ہے نا کہ وہ کلیم کرے مدعی کہ میرے پیسے ہیں. اب وہ کون کون سے لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ کیے ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے کمپنی کے پاس تو اس کا ریکارڈ ہوگا، تو لوگوں کے پاس اپنا دعویٰ کرنے کے لیے تو شاید کوئی ریکارڈ نہ ہو. تو کمپنی کے پاس ہی ریکارڈ ہوگا، اور کمپنی اگر نیک نیتی کا مظاہرہ کرے تو وہ پہلے ہی نہ کاٹتی پیسے. اب وہ عدالت کے کہنے پر وہ پیسے واپس کرے گی بھی، تو ظاہر ہے وہ سارے پیسے تو واپس نہیں کرے گی. کوئی پاکستان میں اس طرح کا سسٹم کبھی دیکھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ واپس کر دے، واللہ اعلم. لیکن بہرحال عدالت کے فیصلے کی حد تک یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس طرح کی خبریں ہم فرسٹ ورڈ سے سنتے ہیں کہ وہاں صارفین کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس طرح سے ہوتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ اس طرح کی خبریں نہیں ملتی. لیکن میرے علم کے مطابق جو کنزیومر کورٹس ہیں ہمارے پاکستان میں، جو صارف عدالتیں ہیں، وہ بہرحال بہت اچھا کام کر رہی ہیں. لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے. بہت اچھا کام کر رہی ہے واقعی. وہ کنزیومر کورٹس بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آپ کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں، یا کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو کوئی شکایت ہے، آپ کنزیومر کورٹ میں جائیں اور وہ آپ کو ریلیف دیتے ہیں، اور فوری ریلیف دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، اس کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو وکیل ہوتا ہے پوائنٹ، اس کی فیس بھی وہ اگلے کلائنٹ سے لیتے ہیں، دوسرے کلائنٹ یعنی جس کے ساتھ شکایت کی گئی. اچھا، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ صارف جو ہے جب اس کنزیومر کورٹ میں جاتا ہے تو اس سے اگر اس کی شکایت درست ہے تو وہ نہ صرف اس کو ریلیف ملتا ہے بلکہ اس کے وکیل کی فیس بھی ملتی ہے. تو اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ اپنی اس فیسلٹی کو حاصل کیسے کرنا ہے. مثلا میں ذاتی طور پہ یعنی ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور اتنی زندگی بھی گزری ہے یونیورسٹیوں کے اندر، مجھے نہیں پتا آج تک کہ میں کنزیومر کورٹ میں اگر جانا ہو تو میں کیسے جاؤں گا اور کس طرح سے جانا ہے. یہ اویئرنیس نہیں ہے، میں نے کہا شعور نہیں ہے. تو یہ سرکاری سطح پہ اس کا شعور بھی دینا چاہیے. ویب سائٹ بننی چاہیے تاکہ رسائی آسان ہو. ویب سائٹ بننی چاہیے، لوگوں کو آن لائن آسانی ہو. اور ویسے بھی اگر آن لائن نہیں بھی ہے
تو اس کی تشہیر کرنی چاہیے کہ لوگوں کو یہ فیسلٹی کس طرح سے اویلیبل ہو سکتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں بالکل فیسلٹی نہیں، فیسلٹی موجود ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ طریقہ کار جو ہے وہ اس کی تشہیر کی بھی ضرورت ہے اور آسان بنانے کی بھی ضرورت ہے. بہرحال یہ ویسے ڈاکٹر صاحب یہ تو یعنی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہر پروڈکٹ والے اب یہ ہمیں بیگ، شاپنگ بیگ وہ ہمارے پیسوں سے دینے لگ گئے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، تو اس پہ لوگو اپنا چھاپتے ہیں، تشہیر اپنی کرتے ہیں، ہمارے پلے سے اپنی تشہیر کرنا شروع ہو. عدالت میں جانا چاہیے، عدالت میں بھی جانا چاہیے. ان کو پابند کرنا چاہیے کہ آپ ان کے نمبر چھاپیں کہ اگر ہمارے خلاف کوئی شکایت کرنی تو اس نمبر پہ کریں تو پھر تشہیر ٹھیک ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اہم خبر ہے جو ہمارے ناظرین تک پہنچنی چاہیے، اچھی خبر ہے. شناختی کارڈ بنوانے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب 18 سال کی عمر تک جب کوئی نوجوان پہنچ جاتا ہے، ایڈلٹ ہو جاتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے، تو اب 90 دن کے اندر اندر اس کو شناختی کارڈ بنوانا ضروری ہے. اگر وہ 90 دن کے اندر شناختی کارڈ نہیں بنواتا تو اب 6 ماہ تک قید بامشقت کی سزا اسے مل سکتی ہے، 50,000 روپے تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے، دونوں سزائیں بھی کی جا سکتی ہیں. تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اویئرنیس دوسری نہیں، یہ دینی بھی بڑی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ بچے ہمارے اس عمر کو پہنچ جائیں، گھر والے بھی اگنور کریں، آئی ڈی کارڈ نہ بنوائیں تو ایسے ہی بیچارے بغیر جرم کے پھر ان کو جیل جانا پڑے. تو ویسے ڈاکٹر صاحب شناختی کارڈ بنوانا آسان بھی بہت ہے آج کل، ان کی وینز بھی آ جاتی ہیں، اور میرا خیال ہے آن لائن کی سہولت بھی کوئی موجود ہے، تو اس والے سے بھی تھوڑی سی آگاہی ہونی چاہیے. جیسے بھی ہے بہرحال یہ تو ہماری قومی ذمہ داری ہے، قومی فریضہ ہے کہ آپ اپنا شناختی کارڈ بنوائیں. اور اگر کوئی بچہ 18 سال سے اوپر ہو گیا ہے تو اس کو فوری طور پہ اس کی فکر کرنی چاہیے اور ان کے والدین کو بھی فکر کرنی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ اویئرنیس کی کمی ہے. لوگوں کو شناختی کارڈ کے بارے میں اور شناختی کارڈ کی ضرورت کا بھی احساس ہے. لیکن یہ سزا والا معاملہ ڈاکٹر صاحب، میں یہی عرض کر رہا ہوں، چونکہ سزا کی بات ایک الگ ہے، قانون کی بات ایک الگ ہے. چونکہ شناختی کارڈ ہر بندے کی ضرورت ہے، وہ ضرورت کے تحت وہ لازمی بنوا لیتا ہے. وہ جو نہیں بنواتے وہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بیکورڈ ایریاز کے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، یا کوئی بالکل ہی کوئی گئے گزرے علاقے کے گئے گزرے بچے ہو سکتے ہیں جو نہ بنوائیں. مگر نہ کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے، آپ نے سم بھی لینی ہے تو آئی ڈی کارڈ چاہیے. تو آئی ڈی کارڈ ہر معاملے میں آپ کی ضرورت ہے. اس لیے عام طور پہ ایسے ہوتا نہیں ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اس بارے میں سستی کا مظاہرہ کریں. لیکن بہرحال اچھی بات ہے، کوئی شخص اگر اپنی شناخت چھپاتا ہے یا چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ سزا ملنی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بھی میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی قانون ضرور موجود ہوگا. وہ یہ کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ 2 نمبر طریقے سے ایک سے زیادہ آئی ڈی کارڈ بنا لیتے ہیں. اچھا، یہ جب مینول تھا تب تو بہت ہی آسان تھا کہ لوگ بنوا لیتے تھے ایک سے زیادہ آئی ڈی کارڈ اپنی شناخت جو ہے چھپانے کے لیے. اچھا، اب کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے تو عام طور پہ یہی کہا اور سنا جاتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اب 2 کارڈ بن جائیں. لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ لوگ بنا لیتے ہیں. تو جتنی اس کے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر پریسیژن اختیار کی جائے، جتنا زیادہ اس پورے سسٹم کو شفاف بنایا جائے، اور وہ ضروری ہے. اور دوسرا پھر ساتھ ہی ساتھ یہ اویئرنیس بھی کہ اگر کوئی نہیں بنوائے گا تو اس کو بھی سزا ہو، اور اگر کوئی اپنی شناخت دوہری بناتا ہے اس کو تو اور زیادہ سزا ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو مجرم ذہن رکھ کے بیٹھا ہوا، تاکہ جو ہے یہ ہر شہری اپنے سارے معاملات جو ہے صاف شفاف رکھنے کا عادی بنے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ ایک خبر ہے کہ ایک گوجرا میں وفات پانے والے شخص تھے، 83 کنال اراضی کے یہ مالک تھے، انہوں نے میراث میں چھوڑی تو وہ تقسیم ہو گئی. تو ان کا ایک چچا تھا جو احمدی ہو گیا، ظاہر ہے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دیا، اور ہمارے آئین کے مطابق وہ اس یعنی پورا نہیں اترتا اس معیار پر کہ اس کو مسلمان کہا جا سکے. وہ عدالت میں چلا گیا کہ جی مجھے اس کا حصہ ملنا چاہیے. پوتا اس کے اگینسٹ چلا گیا، جی یہ تو ہمارے اس مذہب پر ہی نہیں رہا. ماتحت عدالت نے فیصلہ کیا، پھر وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، وہاں فیصلہ ہوا، انہوں نے برقرار رکھا. انہوں نے کہا جی یہ تو ایک اسلامی طریقہ کار ہے کہ مسلمان وارث کی وراثت غیر مسلم کو نہیں مل سکتی. تو یہ اسلامی ایک اصول ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص جو مسلمان نہیں رہا وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دیتا ہے اور کسی اور دین پہ چلا گیا، اور خاص طور پہ جب احمدیوں کی بات ہے، یہ اس کے بارے میں ہم عام طور پہ احتیاط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت سارے لوگ جو ہیں اس احتیاط کے ذریعے سے وہ بہت ہی
قربت کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے شاید دیگر مکاتب فکر کے بارے میں ہم بات کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں تو احمدیوں کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے. احمدی ایک کلٹ ہے اور یہ اس کو قانونی طور پر پاکستان کے آئین میں کافر قرار دیا گیا ہے. لہٰذا یہ لوگ کافر ہیں اور جب تک وہ اپنا یہ چاہے ان کا قادیانی گروپ ہو چاہے ان کا لاہوری گروپ ہو, یہ دونوں گروپ جو ہیں ان کو آئین نے کافر قرار دیا ہے. لہٰذا وہ کسی بھی مسلمان کے وارث نہیں ہو سکتے. اور علاوہ ازیں بھی آئین ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگاتا ہے. ان ساری پابندیوں کو بھی وہ لوگ ان پابندیوں کا خیال نہیں رکھتے, اور جب وہ ان پابندیوں کا خیال نہیں رکھتے تو پھر کہیں کہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کے جھگڑے بھی جو ہے نا اس کی صورت پیدا ہوتی ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو آئین کی پابندی کرتے ہوئے اپنے اس دائرے میں رکھیں اور مسلمان بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جس سلوک کے وہ مستحق ہیں. بالکل صحیح. ناظرین, یہ ایک اسلام کا اصول ہے. جیسے باقی چیزیں ہم اسلام کی مانتے ہیں تو اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر کوئی وارث جو ہے وہ اس پر نہیں قائم رہتا اپنے باپ کے مذہب پر, اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر, تو بہرحال وہ فیصلہ اپنا کر سکتا ہے, لیکن اس کو وراثت بھی نہیں ملے گی اور اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھا جائے گا. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. ناظرین, ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب, مسلمان اس وقت اوور آل بیچارے مظلوم بھی ہیں اور بڑا ستم ہو رہا ہے. کئی دفعہ تو آدمی سوچتا ہے کہ جب ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے, انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے, تو شاید مسلمانوں کو ان میں شامل ہی نہیں رکھا جاتا کہ یہ بھی انسان ہیں, ان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. اب یہ خبر ہمارے سامنے بھارتی ریاست ہریانہ سے سامنے آئی. ڈاکٹر صاحب, 50 کے قریب مسلمانوں کے خاندان وہاں ایک جگہ پر موجود ہیں, ضلع چرخی دادری کے علاقے گڈانہ میں. تو ان بیچاروں کو قبرستان کے لیے جگہ ہی نہیں دی جا رہی. ان کے جو بھی عزیز اور پیارے فوت ہوتے ہیں تو کوئی جگہ ان کو الاٹ کی جائے, کوئی قبرستان بنانے کی اجازت دے دی جائے, نہیں دی جا رہی بھارتی سرکار کی طرف سے. بالکل بیچاری مسلم کمیونٹی وہاں پریشان ہے, تو مجبور ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں قبریں بنا رہے ہیں. اب گھروں میں قبریں بنانے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ ہمیں نفسیاتی طور پر بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ ہم گھروں میں رہ رہے ہیں کہ قبرستان میں رہ رہے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب, اندازہ کیجئے کہ یہ انڈیا جیسے ملک میں ہو رہا ہے جس کی آبادی اب سب سے زیادہ ہو گئی ہے اور جو سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار بھی ہے. یعنی ہماری انسانیت کہاں گر گئی ہے کہ ہم لوگوں بیچارے وہ کہتے ہیں کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. کوئی اس طرح کی ان کی صورتحال. دیکھیں, اس کے اوپر مختلف پہلو اس بات کے ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے. مثلاً دیکھیں, قابل افسوس بات ہے کہ ان کو یعنی ان کی میتوں کے لیے قبر کی جگہ نہیں ہے اور ان کو گھر میں قبریں بنانے کی یعنی بنانا پڑ رہا ہے. اب دیکھیں, ایک پورے علاقے میں قبرستان ہونا تو قبرستان ایک خوفناک جگہ ہے. تو جہاں کہیں قبر ہوتی ہے لوگ اس سے ڈر کے گزرتے ہیں اور ایک خوف کا تصور. تو اگر گھر میں قبرستان بن جائے یا گھر میں 1-2 قبریں بن جائیں تو ظاہر ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ صورتحال وہ تو نہیں رہتی جو عام گھر کے حالات ہوتے ہیں, تو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو جب ان کو قبروں کی جگہ نہیں ملے گی تو اور کیا کریں گے, وہ گھروں میں قبریں بنائیں گے. مجھے یوں لگتا ہے, یہ ساری خبر پڑھ کے میں بھی پڑھ رہا تھا, مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ کہیں بہت بڑی ہندو آبادی کے درمیان میں کہیں کوئی 50 گھرانے ہیں اور اس کی وجہ سے ہے بھی کوئی دور دراز گاؤں, تو جس کی وجہ سے انہوں نے نہ تو یہ عدالت تک کوئی رسائی حاصل کی ہے کہ وہاں سے اپنے حق کا مطالبہ کریں, اور نہ ہی انہوں نے کوئی پولیٹیکلی ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ سیاسی طور پر کسی کو یعنی دباؤ کر کے کسی کوئی اثر و رسوخ استعمال کر کے کو اپنے لیے جگہ لے لے. تو دیکھیں, جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ مسئلہ حل کرنے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں, یا آپ کوئی سیاسی اثر و رسوخ استعمال کریں اور متعلقہ اداروں تک آپ پہنچیں, یا پھر آپ عدالت کے ذریعے سے. تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں راستے وہاں اختیار نہیں کیے گئے. اگر ایسے راستے اختیار کیے جاتے تو بہرحال ایسی انسانیت نہیں مری ہوئی کہ کوئی کسی عدالت میں بھی جائے, اور کیونکہ یہ تو بنیادی حقوق میں شامل ہے اور بنیادی حق ہے کہ جہاں جو رہتے ہیں تو ان کو قبرستان میں مردے دفنانے کی اجازت ملنی چاہیے, قبرستان کے لیے جگہ ملنی چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ جیسے ہم آج بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کسی اور میڈیا چینل نے بھی اس کے اوپر بات کی ہو, تو ہم بھی توجہ دلاتے ہیں. انڈیا سرکار کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے, اور جو بھی جہاں بھی جس گاؤں میں بھی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ فوری طور پر حل کرنا چاہیے.
اور ان کو بھی چاہیے جو وہاں کے باشندے ہیں وہ اپنے دیکھیں اب میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ اپنے جو مختلف علاقوں میں ان کے رشتہ دار مسلمان ہیں, کوئی جاننے والے مسلمان ہیں, ان کے ذریعے سے اس آواز کو بلند کر سکتے ہیں, اور تاکہ ایک پریشر پڑے اور اس کے نتیجے میں وہ جو مقامی حکومتیں ہیں وہ ان کے لیے قبرستان کی جگہ دے دیں. اگر وہ اس طرح نہیں کرتے, آرام سے چپ کر کے اپنے گھروں میں قبریں بناتے رہیں گے, تو پھر تو ان کے سارے گھر قبرستان بن جائیں گے. تو ان کو ضروری ہے کہ وہ یہ آواز اٹھائیں اور اپنی آواز کو میں دوسرے لوگوں کی آواز شامل کریں, اور اس طرح سے ایک پریشر بنے گا, اور پھر شاید انڈیا گورنمنٹ جو ہے ان کو اور مقامی حکومتیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ان کو اپنے شہریوں کو خیال کرنا چاہیے تھا, خبر تو آئی گئی ہے, اب تک اعلان ہو جاتا. یہ تو دیکھیں صرف بات یہ قبرستان یا قبرستان کے لیے جگہ کی بات نہیں ہے. ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ تو ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری اقلیتوں کے حوالے سے وہ ہمیشہ سے ان کی بائسڈ اپروچ رہی ہے. انہوں نے کبھی بھی اقلیتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا, اور ہمیشہ آئے روز اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف بھی, عیسائیوں کے خلاف بھی, اور دیگر جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف بھی. وہ کوئی نہ کوئی ایسی, ان کو یہ جو سب سے بڑی جمہوریہ بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سیکولر حکومت بھی کہتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ وہ جو ہندوتوا کا نظریہ ہے اس کے تحت وہ اپنی حکومت کر رہے ہیں, اسی کے تحت وہ باقی اقلیتوں کو دیکھتے ہیں, اور اسی کے تحت جب وہ انتظامی معاملات کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے جو ہیں وہ جتنی اقلیتیں ہیں ان کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک عجیب سا معاملہ ہوا, کوئی پے در پے کئی طیاروں کو, یعنی پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ حادثے پیش آ گئے. یہ سب سے خوفناک حادثہ پیش آیا ڈاکٹر صاحب, جنوبی کوریا کی تاریخ کا سب سے بڑا خوفناک حادثہ ہے. یہاں موان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 181 مسافرین کو لے کے جا رہا تھا طیارہ, تو اس میں سے ڈاکٹر صاحب صرف 2 کو بچایا جا سکتا. 189 لوگ جو تھے وہ حادثے کا شکار ہو گئے. ایک اسی طرح ڈاکٹر صاحب حادثہ پیش آیا ہے کینیڈا کے ایک ایئرپورٹ پر, پھر ناروے میں پیش آیا ہے, پھر ایک قازقستان کا بھی طیارہ گر گیا ہے. وہ تو روس نے اب بتایا ہے کہ غلطی سے ہم نے خود گرا دیا اس کو پتہ نہیں شک پڑا ہوگا یا کیا ہو گیا. اسی میں ڈاکٹر صاحب ایک بڑی خوبصورت ویڈیو بھی سامنے آئی کہ ایک ویلاگر تھا, وہ کوئی مسلمان تھا, دھاڑی تھی تھوڑی سی اس کی, تو وہ بیٹھا, جب وہ جھٹکا کھایا اور لگا کہ جہاز کنٹرول سے باہر ہو گیا اور گر جائے گا, کریش کر جائے گا, تو اس نے اپنا موبائل نکالا اور ویڈیو بھی بنانی شروع کر دی خود, اور اس میں اس نے بڑے سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, یعنی حیرت ہوتی ہے کہ آدمی اس فضا میں جب معلق ہے اور جہاز گر رہا ہے تو وہ اس سکون کے ساتھ بھی کوئی کلمے کا ورد کر سکتا ہے, کوئی اللہ اکبر کہہ سکتا ہے. وہ کہتا رہا ڈاکٹر صاحب, کہتا رہا. تو اصل معاملہ اس کے کلمہ پڑھنے کا بھی ہے ماشاءاللہ, جس طرح اس نے پڑھا, لیکن جس اطمینان سے پڑھا وہ ایک الگ ہی چیز ہے. پھر اس کی اگلی ویڈیو بھی بنی کہ جب طیارہ گرا, 2 حصے ہو گئے اس کے, تو کافی سارے لوگ وہاں بھی کام آ گئے. پھر اسی اعتماد سے اور زیادہ زور سے اللہ اکبر کہتا, پھر وہاں سے یہ نکل کے باہر آ گیا, یعنی بچ بھی گیا. یعنی وہاں بھی یہ کوئی کمال جیسے کوئی مومنوں کا ایک انداز ہوتا ہے وہ اس کا نظر آیا, اور پھر جب نکلا تو پھر بھی اللہ اکبر کہہ رہا تھا. یہ حادثے اور اس میں یہ پیش آیا ہوا واقعہ. اللہ اکبر. اصل میں نا اس میں ایک تو کلمہ پڑھنے کی بات ہے کہ آخری کلام جس کا کلمہ ہو گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. بالکل صحیح. اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب اس نے تو جو آخری یعنی اس نے اپنے آخری لمحات سمجھے تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, اور ویڈیو بنا کے اپنی اہلیہ کو شاید بھیج دی کہ تاکہ ایک اس کو سند رہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے. تو اس کو تو نہیں خیال تھا کہ میں بچ جاؤں گا, لیکن بہرحال وہ بچ گیا. تو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونا یہ بڑے نصیبے کی بات. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک بزرگ عبدالرحمن مکی صاحب فوت ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو ان کے بارے میں سنا ہے کہ ان کا بھی آخری جو کلام تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نصیب کیا, اور انہوں نے کہا کہ لینے والے آ گئے ہیں, اور انہوں نے اپنے ڈاکٹر کو کہا کہ تم دعا رہنا اشہد ان لا الہ الا انت, اور انہوں نے کلمہ پڑھا, اور کلمہ پڑھتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ اس بات کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے, خاتمہ بالخیر, خاتمہ اللہ تعالیٰ بالخیر کرے. اللہم انی اسألک الاخلاص فی العلم والعمل وحسن الخاتمہ, یہ دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم حسن خاتمہ ہو. تو یہ طیارے حادثے یہ ہوتے رہتے ہیں, اور مسلمان کا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے, ذکر ہے,
اور خاص طور پہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ میرا آخری وقت آنے والا ہے تو اس کو چیخ چنگاڑ کی بجائے اطمینان کے ساتھ کلمے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، تاکہ اگر ہمارا آخری وقت ہے وہ واقعی آخری وقت ہے تو بھی، اور نہیں بھی آخری وقت، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے بچا لے گا، ذکر کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی برکت سے بھی انسان بچ سکتا ہے، وگرنہ فوت بھی ہو جائے گا تو وہ جب کلمہ پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ورد کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا تو انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو جنت مل جائے گی۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس سے جو ہے وہ جیسے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی اللہ کو کہ اللہ ہمارا رب ہے یہ کہہ کے پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تو خوف کھاؤ اور نہ ہی غم کرو۔ اور پھر وہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی وہ آتے ہیں اور آخرت میں بھی، یعنی وہ جو وابشروا بالجنت، اور اس کو یہ بھی کہ جنت کی خوشخبری، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس مومن کو حاصل ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر زندگی گزارتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو اطمینان کی کیفیتیں عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان عطا بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ناظرین اکرام، زندگی کے اخیر میں جب کچھ ایسا مرحلہ درپیش آ جائے، کوئی حادثہ، کوئی سانحہ، کوئی ہچکیاں بن جائیں، کچھ نظر آنے والے آ جائیں، لینے والے آ جائیں، اس وقت کلمے کی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ طرف توجہ کرنی چاہیے۔ توجہ وہی کرتا ہے جس کی زندگی میں توجہ کلمے کی طرف رہی ہو، جس نے زندگی اس کلمے پر گزاری ہو، اسی کو اس وقت بھی اس کی سوچتی ہے، یہ زبان پہ ورد آتا ہے۔ تو ہمیں اس آخری لمحے کی تیاری میں اس کلمے سے جڑنا چاہیے۔ یہ حادثے زمین میں، فضا میں، سمندر میں کہیں بھی پیش آ سکتے ہیں، گھر کے بستر پر موت آ سکتی ہے، لیکن یہ کہ پہلے کی زندگی، یہ موقع ہے ہمارے پاس۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اور جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی اگلی اخروی منزلیں آسان فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔